السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے قبل اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی ہم لوگوں نے جان لیے ہیں، اور یہ سبق ہے الدرس الرابع عشر۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے جان لیے ہیں، اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم جو اس کا اگلا پورشن ہے، گفتگو اور مشق اور تمرین پر جو مشتمل ہے، کنورسیشن پہ جو مشتمل ہے، اسے ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں دیکھیے، یہاں پہ ہے مشق، التمرین۔ مشق میں کیا ہے؟ مشق میں ہے گفتگو، بات چیت، المحادثہ، کنورسیشن۔ گفتگو کو، بات چیت کو عربی میں کہتے ہیں المحادثہ، اور انگلش میں کہتے ہیں کنورسیشن۔ تو آئیے ہم اس کنورسیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ سوالات ہیں عربی میں، اور اس کے ہمیں جوابات دینے ہوں گے۔ تو ہمیں بات کرنا عربی میں سیکھنا ہے، کس طرح سے بات کرتے ہیں، کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سینٹنس ہے، سب سے پہلا سوال ہے من ھذا، ہو از دس، من ھذا، ہو از دس۔ اس کا جواب ہے ھذا موظف، ھذا موظف، ھذا موظف، یہ امپلائی ہے، یہ امپلائی ہے، دس از این امپلائی، ھذا موظف، دس از این امپلائی۔ The next question is أين تذهب الفتاة، أين تذهب الفتاة، أين کے معنی کہاں، where، تذهب کا مطلب جاتی ہے یا جاتا ہے، تم جاتے ہو۔ تو اور الفتاة کے معنی گرل۔ تو أين تذهب الفتاة، where does the girl go، where does the girl go، لڑکی کہاں جاتی ہے۔ أين تذهب الفتاة، لڑکی کہاں جاتی ہے، نوجوان لڑکی کہاں جاتی ہے۔ أين تذهب الفتاة، where does the girl go، where does the girl go۔ اس کا جواب ہے بچوں دیکھیے، الفتاة تذهب إلى الكلية، الفتاة لڑکی، تذهب جاتی ہے، إلى الكلية کالج، the girl goes to the college، الفتاة تذهب إلى الكلية، the girl goes to the college۔ اس کے بعد نیکسٹ سینٹنس دیکھیے بچوں، من يهرب من الشرطي، هرب يهرب کے معنی بھاگنا، ٹو رن اوے کے معنی بھاگنا، من کون، ہو، یہربو بھاگنا، ہرب یہربو معنی بھاگنا، رن اوے، من الشرطی، من معنی سے فرام، الشرطی پولیس مین، من یہربو من الشرطی، یہ پولیس مین سے کون بھاگتا ہے، ہو رنس اوے، ہو رنس اوے فرام دا پولیس، ہو رنس اوے فرام دا پولیس، ہو رنس اوے فرام دا پولیس، من یہرب من الشرطی، ہو رنس اوے فرام دا پولیس۔ جواب ہے اس کا اللص یہرب من الشرطی، اللص، اللص کے معنی چور، تھیف، اللف یہرب بھاگنا، من الشرطی پولیس سے، the thief runs away from the police، the thief runs away from the police، the thief runs away from the police۔ اب اس کے بعد سوال ہے بچوں، من ھذا، من ھذا یہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے۔ جواب کیا ہے، ھذا شرطی، یہ پولیس ہے، دس از اے پولیس مین، ھذا شرطی، دس از اے پولیس مین۔ اس کے بعد ہے سوال ما ھذا، یہ کیا ہے، واٹ از دس۔ جواب ہے ھذا غصن، ھذا غصن یہ ٹہنی ہے، دس از اے برانچ، دس از اے برانچ۔ بچوں ان سوال جواب کے بعد، یعنی گفتگو اور کنورسیشن کے بعد، اس لیسن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ ایکسرسائز نمبر 2، اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے گردان۔ گردان یعنی ہم افعال جو ہوتے ہیں بچوں، فعل جو ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم نے فعل ماضی کی گردان پڑھی تھی، یعنی افعال مختلف صیغوں کے لیے الگ الگ افعال ہوتے ہیں۔ انگلش میں مثال کے طور پہ وہ گیا، ہی وینٹ، میں گیا، آئی وینٹ، تم گئے، یو وینٹ، سب کے لیے وینٹ ہے۔ عربی میں اس کے علی الرغم اگر ہوگا آئی وینٹ تو انا ذہبت، ہی وینٹ، ہوا ذہبا، شی وینٹ، ہی ذہبت، تم گئے، یو وینٹ، انت ذہبتا، یعنی ہر ایک کے لیے الگ الگ فاعل، جس طرح سے سبجیکٹ بدلتا ہے اس کے اکارڈنگلی فعل کی شکل بھی بنتی ہے، تو اسی کو ہم گردان کہتے ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے کیا پڑھ رکھا ہے، آپ نے فعل ماضی کو اچھی طریقے سے پڑھ رکھا تھا۔ آج ہم کیا پڑھیں گے، ہم فعل مضارع کو پڑھیں گے، فعل مضارع کی گردان۔
تو فعل مضارع کی گردان آپ کو معلوم ہے، ہم ضمائر جو ہے اس کے اکارڈنگلی سمجھیں گے. تو پہلے دیکھ لیجیے ہوا. ہوا کے معنی وہ، ہوا کے معنی وہ، ہوا وہ، ہی. یذہب جاتا ہے یا جائے گا، ہوا یذہب وہ جاتا ہے، ہوا کے ساتھ یذہب، ہوا یذہب وہ جاتا ہے، ہوا ینزل وہ اترتا ہے، ہوا یفرح وہ خوش ہوتا ہے. یعنی ہوا کے ساتھ، ہی کے ساتھ جب آئے گا فعل جاتا ہے یا جائے گا. دیکھیے بچوں فعل مضارع ہے یہ، فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے، جاتا ہے یا جائے گا یہ دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو ہوا یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا، ہوا ینزل وہ اترتا ہے یا اترے گا، ہوا یفرح وہ خوش ہوتا ہے یا ہوگا. اب اگر ہما آ جائے، ہما وہ دونوں، تو وہ دونوں کے لیے عربی ہوگی بچوں وہ دونوں جاتے ہیں. تو ہما یذہبانی وہ دونوں جاتے ہیں، ہما یذہبانی وہ دونوں جاتے ہیں، ہما ینزلانی وہ دونوں اترتے ہیں، ہما یفرحانی وہ دونوں خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ہو جائے ہم وہ سب، مذکر کے لیے ہم وہ سب جاتے ہیں، تو عربی ہوگی ہم یذہبون وہ سب جاتے ہیں، ہم ینزلون وہ سب اترتے ہیں، ہم یفرحون وہ سب خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، ہم یذہبون وہ سب جاتے ہیں، ہم ینزلون وہ سب اترتے ہیں، ہم یفرحون وہ سب خوش ہوتے ہیں. اب اگر آ جائے ہیا وہ جاتی ہے لڑکی کے لیے، ہیا یعنی شی، تو عربی ہو جائے گی ہیا تذہب وہ جاتی ہے، ہیا تنزل وہ اترتی ہے، ہیا تفرح وہ خوش ہوتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، آپ نے دیکھا ہوا کے لیے، ہوا مذکر کے لیے، ہی کے لیے تھا یذہب ینزل یفرح، اور ہیا جب ہو جائے گا شی تو اس کے لیے ہو جائے گا کیا، تذہب تنزل تفرح. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد دیکھیے ہما مطلب وہ دونوں، تو وہ دونوں، ہما یذہبان وہ دونوں جاتے ہیں، مذکر کے لیے تھا. اب یہاں دیکھیے ہما تذہبان وہ دونوں جاتی ہیں، ہما تنزلان وہ دونوں اترتی ہیں، ہما تفرحان وہ دونوں خوش ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بچوں. ہن وہ سب لڑکیوں کے لیے، ہن تو ہن یذہبن وہ سب جاتی ہیں لڑکیاں، ہن ینزلن وہ سب اترتی ہیں لڑکیاں، ہن یفرحن وہ سب خوش ہوتی ہیں لڑکیوں کے لیے یعنی مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد دیکھیے انت تم، انت تذہب تم جاتے ہو، انت تذہب تم جاتے ہو، تو انت تنزل تم اترتے ہو، انت تفرح تم خوش ہوتے ہو. بچوں مضارع میں ایک بات خاص خیال رکھیے، ہیا تذہب تھا، ہیا تذہب اس کے لیے بھی، یعنی واحد مؤنث غائب کے لیے اور واحد مذکر حاضر کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، ہیا تذہب اور انت تذہب. ٹھیک ہے نا. تو انت تذہب تم جاتے ہو، انت تنزل تم اترتے ہو، انت تفرح تم خوش ہوتے ہو، انتما تم دونوں مذکر کے لیے، انتما تذہبان تم دونوں جاتے ہو، انتما تنزلان تم دونوں اترتے ہو، انتما تفرحان تم دونوں خوش ہوتے ہو. ٹھیک ہے نا بچوں. اس کے بعد ہے انتم تم سب مذکر کے لیے، انتم تذہبون تم سب جاتے ہو، انتم تنزلون تم سب اترتے ہو، انتم تفرحون تم سب خوش ہوتے ہو. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد ہم آگے کا دیکھتے ہیں. آگے ہے انتی، انتم کے بعد کیا ہے بچوں، انتی کا مطلب تم مؤنث کے لیے، انتی تم مؤنث کے لیے، انتی تذہبین تم جاتی ہو لڑکی کے لیے، انتی تذہبین تم جاتی ہو، انتی تنزلین تم اترتی ہو، انتی تفرحین تم خوش ہوتی ہو، انتما تم دونوں لڑکی کے لیے، انتما تذہبان تم دونوں جاتی ہو، انتما تنزلان تم دونوں اترتی ہو، انتما تفرحان تم دونوں خوش ہوتی ہو. اب ہے انتن تم سب مؤنث کے لیے، مؤنث کا صیغہ ہے، انتن تذہبن تم سب جاتی ہو، انتن تنزلن تم سب اترتی ہو، انتن تفرحن تم سب خوش ہوتی ہو. اب ہے متکلم کا صیغہ، انا اذهب میں جاتا ہوں یا میں جاتی ہوں. یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بچوں. انا اذهب میں جاتا ہوں یا میں جاتی ہوں، انا انزل میں اترتا ہوں یا میں اترتی ہوں، انا افرح میں خوش ہوتا ہوں یا میں خوش ہوتی ہوں. اس کے بعد ہے نحن، تو یہ نحن بچوں مثنیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو پہلے مثنیٰ کا ہم دیکھ لیتے ہیں، نحن نذهب ہم دونوں جاتے ہیں، نحن ننزل ہم دونوں اترتے ہیں، نحن نفرح ہم سب خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد نحن نذهب ہم سب جاتے ہیں، نحن ننزل ہم سب خوش ہوتے ہیں، ہم سب اترتے ہیں، نحن نفرح ہم سب خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ ہے گردان بچوں، فعل مضارع معروف کی گردان ہے. یہ آپ اچھی طریقے سے اسے ذہن نشی کر لیجئے تاکہ بعد میں کسی طرح کی دقت و دشواری نہ ہو. آپ نے اسے ذہن نشی کر لیا بچوں تو بہت آسانی ہوگی آپ کو آگے چل کے. تو ایک دفعہ پھر سے آپ دیکھیے،
گردان کو، ہوا یذہبو، ہوا ینزلو، ہوا یفرحو، ہما یذہبانی، ہما ینزلانی، ہما یفرحانی، ہم یذہبون، ہم ینزلون، ہم یفرحون، ہی تذہب، ہی تنزل، ہی تفرح، ہما تذہبانی، ہما تنزلانی، ہما تفرحانی، ہن یذہبن، ہن ینزلن، ہن یفرحن، انت تذہب، انت تنزل، انت تفرح، انتما تذہبانی، انتما تنزلانی، انتما تفرحانی۔ آگے دیکھیے، انتم تذہبون، انتم تنزلون، انتم تفرحون، انتی تذہبین، انتی تنزلین، انتی تفرحین، انتما تذہبانی، انتما تنزلان، انتما تفرحان، انتن تذهبن، انتن تنزلن، انتن تفرحن، انا اذهب، انا انزل، انا افرح، نحن نذهب، نحن نفرح، نحن ننزل۔ یہ ہے پوری گردان۔ تو آپ اس کو اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں، ضمائر کے ساتھ یاد کر لیں، یعنی ضمائر کے ساتھ ذہن نشی کر لیں تو آپ کو آسانی ہوگی۔ یعنی ہوا یذهب، ہما یذهبان، ہم یذهبون، ہی تذهب، ہما تذهبان، ہن یذهبن، انت تذهب، انتما تذهبان، انتم تذهبون، انت تذهبین، انتما تذهبان، انتن تذهبن، انا اذهب، نحن نذهب۔ یہ گردان، یعنی یہ ضمائر اگر آپ کو یاد ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کے معنی کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے معنی کے ساتھ۔ یعنی ایک دفعہ میں پھر سے ریپیٹ کر دے رہا ہوں چونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے، اسے ذہن میں بٹھانا۔ ہوا یذہب، وہ جاتا ہے، ہوا یذہب، وہ جاتا ہے، پھر سے دیکھ لیجئے ذرا سا، ہوا یذہب، وہ جاتا ہے، ہما یذہبان، وہ دونوں جاتے ہیں، ہم یذہبون، وہ سب جاتے ہیں۔ یہ سب مذکر کے لیے، یہ تینوں صیغے جو تھے یہ بچوں یہ تھے، یہ تینوں صیغے کس کے لیے تھے؟ یہ تینوں صیغے مذکر کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے کا دیکھیے، یہ آگے کا مؤنث کے لیے ہوگا، مؤنث غائب کے لیے، ہی تذہب، ہما، ہی تذہب، وہ جاتی ہے، ہما تذہبان، وہ دونوں جاتی ہیں، ہن یذہبن، وہ سب جاتی ہیں۔ یعنی یہ جو تینوں صیغے ہیں بچوں، یہ ہیا سے لے کے ہن تک، یہ مؤنث غائب کے لیے، ٹھیک ہے نا بچوں۔ ہی تذہب، وہ جاتی ہے، ہما تذہبان، وہ دونوں جاتی ہیں، ہن یذہبن، وہ سب جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھ لیجئے بچوں، اس کے بعد کیا ہے؟ انت، انت یہ مذکر حاضر کے لیے، انت تذہب، تم جاتے ہو، انتما تذہبان، تم دونوں جاتے ہو، انتم تذہبون، تم سب جاتے ہو۔ یعنی یہ جو تینوں صیغے ہیں انت سے انتم تک، یہ جو ہے مذکر حاضر کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا بچوں۔ انت تذہب، تم جاتے ہو، انتما تذہبان، تم دونوں جاتے ہو، انتم تذہبون، تم سب جاتے ہو۔ اب اس کے بعد کے صیغے کو دیکھیے، اس کے بعد کے صیغے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ انتی، یہ اس کے مؤنث کے لیے، مؤنث حاضر کے لیے، انتی تذہبین، تم جاتی ہو، انتما تذہبان، تم دونوں جاتی ہو، انتن تذہبن، تم سب جاتی ہو۔ یعنی یہ جو تینوں صیغے ہیں، یہ تینوں صیغے کس کے لیے ہیں؟ یہ تینوں صیغے مؤنث حاضر کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہے انا اذہب، میں جاتا ہوں، اور نحن نذہب، ہم سب جاتے ہیں۔ تو بچوں اسے اچھی طریقے سے آپ کو ذہن نشین کر لینا ہے تاکہ بعد میں آپ افعال کی بحث کو پڑھیں تو کوئی دقت اور دشواری نہ آئے۔ یہ فعل کی بحث میں، یعنی ورب میں، ورب کے فارمز کو یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے بچوں، تو اسے آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس لیسن کے اگلے پورشن کی طرف، جو ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو یہ ویڈیو ہماری چونکہ زیادہ طویل ہو جائے گی، اس لیے آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے باقی کے جو مباحث ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔